السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول اکسیار کی ایپیسوڈ 31 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی سوتی ہوئی وہ سنو وائٹ کی طرح نظر آئی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر وہ لمبے قدم لیتا اس کے قریب پہنچا۔ سب جیسے ٹھہر سا گیا اس لمحے۔ سوری، مجھے نیند کی دوائی دے کر تمہیں ملنے آنا پڑا، کیونکہ ابھی فیس ٹو فیس ملنے کا وقت نہیں آیا ہے، لیکن ہم جلد ملیں گے۔ میں بہت جلدی تمہیں تکلیف پہنچانے والے کو دنیا سے مٹا دوں گا، بس تھوڑا سا انتظار اور میری جان۔ وہ اس کے نرم گال پر اپنے ہاتھ کی پشت آہستگی کے ساتھ رگڑتے ہوئے اس کے چہرے کو گہری بولتی نگاہوں سے دیکھ وعدہ کر رہا تھا کہ بہت جلد سارے پردے ہٹ جائیں گے ان کے درمیان۔ اس کے ہر لفظ سے دیوانہ وار محبت چھلک رہی تھی۔ وہی جانتا ہے کیسے مچل رہا ہے اس کا دل، اسے واپس ہنستا مسکراتا باتیں کرتا دیکھنے کے لیے۔ وہ نہیں کر سکتی، وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس اور نہ تمہارے پاس۔ اور اچانک اس خاموش فضا میں یکدم آواز گونجی اور وہ ٹھٹک کر سامنے کی جانب دیکھنے لگا، جہاں سے پردہ ہٹا کر وہ گن ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا نظر آیا، جسے دیکھتے ہی اسے لگا اس کی روح فنا ہوئی ہو۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ پر بلیک لیدر جیکٹ، اس پر سلور کی چین گلے میں ڈالے وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے پر اعتمادی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں قہر آلود تھی۔ شارق، اس کی آنکھوں کی حیرت بتا رہی تھی کہ اسے ذرا توقع نہ تھی شارق کو یوں اپنے سامنے وہاں پانے کی۔ ابھی وہ اسی شوق میں گم تھا کہ شارق برق رفتاری سے آگے بڑھا اور پل بھر میں اس کی گردن اپنی گرفت میں لے لی۔ انگلیاں فولاد کی طرح سخت، پھر بے رحمی سے اسے گھسیٹتا ہوا سامنے والی دیوار سے دے مارا۔ دیوار سے ٹکر کی گونج فضا میں پھیل گئی تھی اور اس کی سانسیں یکایک بکھر گئیں۔ ساتھ ہی اس کے چہرے پر لگا ماسک نیچے اترا۔ خود کو سنبھال کر ہاشم اٹھنے ہی لگا تھا کہ شارق نے اگلے ہی پل اسے گردن سے دبوچ کر سیدھا کھڑا کیا۔ تجھے تو پتا ہی ہے نا، میری ماں نے میرا نام فہد رکھا تھا۔ فہد کا معنی پتا ہے؟ چیتا۔ شارق آہستہ سے مسکرایا، وہ مسکراہٹ جس میں رحم نام کی کوئی چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اور چیتا سیدھا حملہ نہیں کرتا، وہ پہلے اپنے شکار کو آزادی کا وہم دیتا ہے، اسے یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اب کوئی خطرہ باقی نہیں، کہ وہ بچ نکلا ہے۔ وہ اعتماد پیدا کرتا ہے، سکون دیتا ہے، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں وحشت جاگ اٹھی۔ ایک دم بجلی کی طرح جھپٹتا ہے، نہ کوئی آواز نہ کوئی مہلت۔ جب وہ جھپٹتا ہے نا، تو صرف مارنے کے لیے نہیں، بلکہ چیر پھاڑ کر کے مٹانے کے لیے جھپٹتا ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر ہر لفظ خنجر کی طرح اتر رہا تھا مقابل کے سینے میں۔ اس نے گردن کے قریب انگلیاں مزید سخت کیں، جیسے انجام کو چھو رہا ہو، اور اگلے لمحے اس نے ہاشم کے پاؤں پر گولی چلا دی۔ وہ زور سے چیخا۔ ہاشم پاؤں پکڑنا چاہتا تھا، تکلیف کی شدت سے وہ پاگل ہو رہا تھا، لیکن شارق کی پکڑ اس کی گردن پہ اتنی مضبوط تھی کہ وہ جھک بھی نہیں پا رہا تھا۔ تاثیر نے گولی چلنے کی آواز سنی تو وہ بری طرح چونکا، لیکن وہ سامنے کا منظر دیکھ مزید حیران تھا کہ وہ گارڈز جو آمنہ کی حفاظت کے لیے دروازے پر کھڑے تھے، اندر جانے کی بجائے الٹا لفٹ کی جانب بڑھنے لگے، جیسے انہوں نے وہ آواز سنی تک نہ ہو۔ اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے تھے وہ۔ آخر چل کیا رہا ہے یہاں؟ کیا اس شخص نے آمنہ کو مار دیا؟ وہ یہی سوچ کر تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، اب کمرے کی جانب آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گویا جیسے باہر نکل آئے گا۔ تجھے کیا لگا تھا کہ تو میری ناک کے نیچے میرا موبائل استعمال کر کے آمنہ کو ہوٹل بلائے گا اور مجھے کبھی خبر تک نہیں ہوگی؟ اس کا جملہ سنتے ہی ہاشم کی آنکھوں میں حیرت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ یا تو دامل کو میرے خلاف ثبوت دینے کے لیے آمنہ کا موبائل بھیجے گا اور میں اندھا بنا رہوں گا، میری لومینا کو تاثیر کے ساتھ کام کرنے دے گا اور مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔
حیرت تو مجھے اس بات پر ہے کہ تو نے یہ سوچا بھی کیسے کہ چند کتوں کو پیسے کھلا کر تو اتنا بڑا آدمی بن سکتا ہے کہ اپنے باپ پر ہاتھ ڈال سکے۔ ہم، یہ کہتے ہوئے اس نے مزید گردن پر دباؤ بڑھایا تو ہاشم کا چہرہ سرخ ہوا اور آنکھیں باہر ابلنے کو ہوئیں۔ اسے سانس آنے میں اب دقت ہونے لگی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن جانتا تھا کہ رحم مانگنے کے علاوہ کچھ بھی منہ سے نکلا تو وہ اسی لمحے مار دیا جائے گا۔ مجھے بہت اچھی طرح پتا تھا کہ کب دامل کے لوگ تاثیر اور لمینا کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تو خود آئے گا مجھے بتانے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اس کی آواز اب اور گہری ہوئی تھی۔ وہ ہاشم جو شروع سے اس خوش فہمی میں تھا کہ وہ طیبہ کو شاری کی زندگی میں لایا ہے، اسے تو آج خبر ہوئی تھی کہ دراصل وہ خود بھی کھیل کا ایک مہرا تھا، طیبہ کو شاری کی زندگی تک لانے کے لیے۔ اصل ماسٹر مائنڈ وہی تھا، وہ لوسیفر جو سب کچھ دیکھ کر بھی انجان بنے پھرتا تھا۔ مجھے سب پتا تھا شروع سے، سب کچھ۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتاتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا، تو ہمیشہ پوچھتا تھا نا کہ میں آمنہ کو کیوں نہیں مار رہا؟ کیونکہ سمجھدار شکاری پہلے اس بھیڑیے کو مارتا ہے جو ریوڑ میں گھس کر سانس لیتا ہے، جس کی آنکھوں میں وفاداری اور دانتوں میں غداری چھپی ہوتی ہے۔ باہر کے دشمن تو شور مچاتے ہیں مگر اصل وار وہ کرتا ہے جو اپنا کہلا کر پیٹھ میں خنجر اتارتا ہے۔ اور میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ پہلے اس بھیڑیے کا سر کچلوں گا جو میرا کھا کر بھی مجھی سے نمک حرامی کر رہا ہے۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ اس کی گردن چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹا اور ایک اور فائر اس کے الٹے پاؤں کی جانب کر دیا۔ ہوا میں پھر اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ اب زمین پہ آن گرا تھا۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی تیرے لیے کہ تو اپنی محبوبہ کے سامنے مرے، اس لمحے کے بالکل قریب پہنچ کر جس کا تو نے برسوں انتظار کیا۔ یہ خواہش تھی نا تیری کہ وہ جب آنکھ کھولے تو اسے اپنی محبت کا اظہار کرے، اسے بتائے کہ کیسے اس کے لیے قربانیاں دیتا رہا، کیسے اس کی حفاظت کرتا رہا، کیسے مجھ سے لڑا۔ مگر افسوس، وہ کبھی نہ جان سکے گی کہ تو نے اس سے کتنی محبت کی، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، کیسے اس کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ تو صرف ایک گمنام عاشق بن کر رہے گا جس کا نام نہ پہلے اس کی زندگی میں کہیں موجود تھا اور نہ بعد میں ہوگا۔ تو ایسے ہی مرے گا بے نام و نشان ہو کر۔ اس کے دونوں پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، تکلیف کی شدت سے وہ ہل تک نہیں پا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے منتی لہجے میں بولا اور پھر یکدم پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع ہو گیا۔ اگر میں بے نام و نشان رہوں گا تو نام تیرا بھی باقی نہیں رہے گا شاری خلیل۔ کاش تجھے پتا ہوتا کہ تیرا اصلی دشمن کون ہے، تو بھی ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اور جب تک تجھے راہ ملے گی نا تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یقین کر تو اس دن اپنے سر پہ خاک ڈالے گا۔ میں ہاشم قمر اپنی محبت میں مارا جاؤں گا، لیکن تو صرف کسی کا کھلونا بن کر مرے گا۔ دیکھ لینا، تیری موت بدترین موت ہوگی دنیا کی، جس پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کا دماغ اسے برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ شخص بجائے رونے یا چیخنے کے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتا ہے۔ وہ بھی ہنس رہا تھا۔ وہ جانتا تھا موت اس کے سامنے کھڑی ہے، وہ لوسیفر اب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے سارے خواب آنکھوں میں بن کر آنکھوں میں ہی بکھر کر رہ جائیں گے۔ وہ کبھی آمنہ کو نہیں بتا سکے گا کہ اس کی پہلی نظر کی محبت ہے وہ۔ شارق نے آمنہ پر نظر رکھنے بھیجا تھا اسے، مگر وہ تو پہلی نظر میں دل دے آیا تھا، اور اس دل نے بڑا مجبور کیا اسے۔ اسے لگا تھا وہ آمنہ کو شارق کی حقیقت دکھا دے گا ہوٹل میں بلا کر تو آمنہ خود ہی منگنی توڑ دے گی اس سے، پھر وہ سیف ہو جائے گی۔ مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس شارق تو اسی دن اسے مارنے کے در پہ ہو گیا۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ سامنے سے مدد نہیں کر سکتا تھا اس کی، اس لیے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، پلیز اسے بچاؤ، ہاشم ہنستے ہنستے اچانک چیخا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی شارق نے فوراً پیچھے کی جانب دیکھا۔ محسوس تو اسے بھی ہوا تھا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے۔ مڑتے ہی اسے کیپ والا لڑکا نظر آیا۔ شارق نے فوراً اپنی گن اس کی جانب تان لی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا
اس کے پاؤں پر زور سے کسی نوکیلی چیز سے وار کیا گیا۔ کیونکہ حملہ اچانک ہوا تھا، اس لیے وہ تکلیف کی شدت سے تھوڑا لڑکھڑایا۔ ہاشم نہیں جانتا تھا وہ لڑکا کون ہے، لیکن وہ آمنہ کو بچانا چاہتا تھا۔ اپنی آخری سانسوں میں بھی وہ صرف اس کی حفاظت کا سوچ رہا تھا۔ شارق کے پاؤں لڑکھڑائے ضرور تھے لیکن ہاتھ نہیں۔ اس نے فوراً ہی اس لڑکے کا نشانہ بنا کر اسے ہاشم کا بندہ گمان کر فائر مارنا شروع کیے، جس پر وہ لڑکا تیزی سے بھاگتا ہوا آمنہ کی جانب لپکا۔ اسی دوران ہاشم نے اچانک جھپٹ کر شارق کے پاؤں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور پاگلوں کی طرح اس میں دانت گاڑ دیے۔ شارق کے حلق سے ایک دبی ہوئی کراہ نکلی۔ یوں لگا جیسے گوشت نوچا جا رہا ہو، جیسے ہڈیوں میں کسی نے گرم سیخ اتار دی ہو۔ شارق کا جسم ایک لمحے کو لڑکھڑایا، سانس اکھڑ گئی مگر وہ گرا نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گن کے پچھلے بھاری حصے کو پوری قوت سے ہاشم کے منہ پر دے مارا۔ ایک وار، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ہر ضرب کے ساتھ دانت ڈھیلے پڑتے گئے، اس کا جبڑا لرزتا گیا اور آخر کار ہاشم کی گرفت کمزور پڑی۔ شارق نے زور سے پاؤں کھینچا اور خود کو اس درندگی سے آزاد کیا، مگر اتنی دیر میں وہ کیپ والا لڑکا آمنہ تک پہنچ کر اسے بوری کی طرح اپنے کندھے پر لاد کر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہاشم کا منہ خونم خون ہو چکا تھا۔ وہ زمین پہ پڑا تھا اس لمحے، ادمری سی حالت میں، لیکن اس کے باوجود وہ ہنس رہا تھا۔ کیوں ہنس رہا ہے؟ تجھے واقعی لگتا ہے وہ مجھ سے بچ جائے گی؟ وہ مسکرایا، اور وہ مسکراہٹ بہت معنی خیز تھی، بہت گہری اور خوفناک۔ تجھے یاد رکھنا چاہیے، مجھ سے بچنے کا مطلب زندہ رہنا نہیں ہوتا، مجھ سے بچنے کا مطلب ہوتا ہے دیر سے مرنا۔ دانت پیس کر کہتے ہوئے شارق نے اس کے منہ پر لات ماری۔ مار دے، جان سے مار دے مجھے، کیونکہ اگر میں بچ گیا نا تو یقین کر سب سے پہلے تیری بیوی کو جان سے ماروں گا۔ وہ تو بہت ڈرپوک ہے سالی، میرے تھوڑا سا ڈرانے پر ہی ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ آخری جملہ کہتے اس نے زور سے کہا لگایا، وہ کوئی پاگل ہی گمان ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر نیچے کی جانب بیٹھ گیا، گن کی نوک کو اپنی پیشانی پر مسلتے ہوئے بیزاریت سے ہاشم کی جانب دیکھا۔ میری بیوی میری حد ہے، اور جو حد پار کرے اس کے لیے شاری خلیل قبر تک نہیں چھوڑتا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسے چلے جا رہا تھا، یہاں تک کہ شارق نے اچانک اس کا منہ پکڑ کر اپنی گن اس کے منہ میں ڈال کر اسے ایک لمحے کے لیے بھی احتجاج کرنے کا موقع دیے بغیر فائر چلا دی۔ ہاشم کی آنکھیں ایک پل کے لیے پھیلی اور پھر منجمد ہو گئیں ہمیشہ کے لیے۔ وہیں دوسری جانب وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا تھا۔ گارڈز اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکے۔ سامنے اسٹریچر پڑا تھا، اس نے پھرتی سے اسے لات مار کر ان لوگوں کے راستے میں حائل کیا اور خود ان سے بچتا لفٹ میں داخل ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت اسے ہسپتال کے ہر دروازے پر گارڈز ملیں گے شاری خلیل کے۔ ہڑبڑاہٹ میں اس نے ٹاپ فلور کا بٹن کلک کر دیا تھا۔ چھت کھلی نہیں تھی جیسی فلموں میں ہوتی ہے، یہ ہسپتال کی مکینیکل چھت تھی۔ چاروں طرف موٹی پائپس، اے سی، بڑے بڑے واٹر ٹینکس، پلانٹس کی بھاری بھاری سانسیں اور مشینوں کی مستقل گھونگھو۔ وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ تیزی سے سامنے کی جانب دوڑا تھا۔ کہاں گیا وہ؟ آیا تو چھت پر ہی ہے۔ ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ گنز ہاتھ میں لیے اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ یہی ہوگا، ٹھیک طرح چیک کرو۔ کسی کی آواز مشینوں کی گرج میں دب گئی۔ تم نے اسٹور روم میں چیک کرا؟ آواز آنے پر اس لڑکی کو جو بے سدھ سی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، تاثیر مزید خود میں چھپا گیا تھا۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا تو اس نے لمحہ بھر کے لیے سانس روک کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بالکل آمنہ کو لے کر دیوار سے چپک گیا۔ وہ دل ہی دل دعا کر رہا تھا کہ وہ لوگ دروازے کے پیچھے نہ دیکھیں۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ٹارچ کی روشنی گھماتے ہوئے ان میں سے ایک نے اعلان کیا، جس پر وہ سبھی کمرے سے نکل گئے اور واپس دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے پر تاثیر کی جیسے سانس میں سانس آئی ہو۔ اب وہ آمنہ کے بے جان سے وجود کو لے کر وہیں نیچے بیٹھا۔ میں کیا کروں اب؟ دامل کو کال کرتا ہوں۔
اس نے فوراً ہی اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سیل نکالا اور دامل کو کال ملائی۔ کال مسلسل جا رہی تھی لیکن کوئی پک نہیں کر رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ سو چکے ہیں، اب شاید صبح ہی ان سے رابطہ ہو سکے۔ اس نے اپنا سر اب بے بسی کے ساتھ پیچھے دیوار سے لگا دیا۔ دامل کے علاوہ اس وقت وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ نمبر تو اس کے سیکرٹری کا بھی تھا اس کے پاس۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اس کی آنکھ کھلی تو ایک دو لمحے تک وہ صرف ارد گرد کا ماحول ہی دیکھتی رہی۔ وہ اس کے ہسپتال کا کمرہ نہیں تھا، یہ تو کوئی سٹور لگ رہا تھا۔ اسٹریچر اور دیگر چیزیں وہاں پھیلی پڑی تھیں، اور پھر اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھا، جس کے چہرے پہ ماسک تھا اور سر پہ کیپ۔ آمنہ نے فوراً چونک کر اپنا سر اس کے کندھے سے ہٹایا۔ تم کون ہو؟ اس کے چیختے ہی پورے کمرے میں آواز گونج گئی تھی۔ آہستہ بھی تو پوچھ سکتی ہیں آپ۔ تاثیر کی اس کے چیخنے پر فوری آنکھ کھلی، اور اگلے ہی پل اس نے ڈر کر پھرتی سے اپنے ہاتھ کو اس کے ہونٹوں پر رکھ کر آواز دبائی، پھر دانت پیستے ہوئے سرگوشی کرنے والے انداز میں گویا ہوا، ہو کون تم اور ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ آمنہ پینک ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں گمان کر مقابل کا ہاتھ جو لبوں پر تھا اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر مزید چیختے ہوئے کہا، چپ رہیں پلیز ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ تاثیر نے فوراً ہی اپنا ہاتھ دوبارہ اس کے لبوں پہ رکھا، اور اس بار پہلے سے زیادہ دباؤ کے ساتھ رکھا تھا تاکہ اس کی آواز ہلکی سی بھی نہ نکل سکے، جس کے سبب آمنہ کی خوبصورت آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ گزشتہ رات شاری خلیل آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا، اور میرے نزدیک آپ کا اتنا جاننا کافی ہے کہ میں آپ کو اس سے بچا کر لایا ہوں، تو پلیز شور مت کرے ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ اس کے بتاتے ہی آمنہ کی آنکھوں میں خوف مزید پھیل گیا تھا کہ جب تاثیر نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو بھی وہ کتنی دیر تک سن ذہن کے ساتھ بیٹھی رہی۔ کیا کیا آپ کے پاس فون ہے؟ اپنے چہرے پر ہاتھ ملتے ہوئے اس نے خوف کے عالم میں پوچھا۔ آپ کے ڈیڈ کو فون نہیں لگ رہا، میں رات سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کیوں فون مانگ رہی ہے۔ تو ہم پولیس کو کال کریں؟ سوچئے گا بھی مت، ہم زندہ اچھے نہیں لگ رہے آپ کو؟ وہ تیزی سے طنزیہ استفسار کر اٹھا۔ کوئی اور نہیں ہے جس سے مدد لے سکیں اس وقت؟ آمنہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تاثیر دیکھ سکتا تھا وہ لڑکی تو پورا پورا کانپ رہی تھی شاری خلیل کے خوف سے۔ ہیں تو بہت سے لوگ، مجھے پتا ہے میری ایک کال پر آ جائیں گے بھاگتے ہوئے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، لیکن میں ان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، چاہے اس کے بھائی ہوں یا اس کے ٹیم ممبرز۔ حتیٰ کہ اگر وہ یوڈی کو بھی بتاتا ہے نا، تو وہ جانتا ہے اسے بچانے کے لیے وہ پٹیوں میں بندھا ہوا شخص بھی بھاگتا ہوا چلا آئے گا، مگر اسے احساس تھا کہ کسی کو بھی اس معاملے میں انوالو کرنا اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور وہ اپنے پیاروں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اچھا تو پھر ڈیڈ کو دوبارہ ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے وہ اب اٹھا لیں۔ اس کے کہتے ہی تاثیر نے پھر ٹرائی کیا، مگر اب فون بند جا رہا تھا۔ میں ایک نمبر بول رہی ہوں، اس پر کال کرو، وہ ضرور اٹھا لیں گی۔ دیکھیں ہم ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اس وقت۔ تاثیر نے اسے سمجھانے کی صحیح کی۔ میں ان پر بھروسہ کر سکتی ہوں، وہ سالوں سے کام کر رہی ہیں ہمارے گھر میں۔ اس کے پورے اعتماد لہجے میں کہنے پر تاثیر نے اس کے بتائے ہوئے نمبر پر کال ملا دی تھی۔ ہیلو۔ کافی دیر بجنے کے بعد آخر کار کال ریسیو ہوئی۔ دوسری جانب سے نسوانی آواز آئی، ہیلو۔ تاثیر نے ابھی ہیلو کہا ہی تھا کہ آمنہ نے فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننے والے انداز میں جھپٹا اور اپنے کان سے لگا لیا۔ ہیلو بیلا آنٹی، میں آمنہ، مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ ابھی وہ بول کر خاموش ہی ہوئی تھی کہ دوسری جانب سے تیزی سے کہا گیا، بی بی ایک بات ہے، میں ڈرانا نہیں چاہتی آپ کو، مگر صاحب کو راتوں رات پولیس لے گئی ہے۔ کیا؟ وہ مارے شوق کے فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ منی لانڈرنگ کا کیس ہے بی بی، بڑی دفعہ لگی ہے۔ اور آمنہ کی سانس جیسے وہیں رک گئی ہو۔ وکیل صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ضمانت بھی نہیں مل سکتی۔ وہ مزید بتانے لگی تو آمنہ کو وہ ہسپتال کی چھت
اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ صاحب کے سارے اکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں، نہ پیسے نکل سکتے ہیں نہ کہیں ٹرانسفر، سب کچھ بند ہے۔ آمنہ کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے، جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی کھینچ لی ہو۔ وہیں دوسری جانب وہ صوفے پر بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا۔ ہر چینل کی ہیڈ لائن ایک ہی تھی: دامل خان منی لانڈرنگ کیس۔ اس نوجوان کے حسین ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جنگل میں شور گیدڑوں کا تھا، وہ سمجھے کہ بس اب ہارا وہ، مگر گیدڑوں کی ٹولی کیا جانے، سارا کھیل اسی کا تھا۔ شیر خاموش تھا کیونکہ وہ انجام لکھ رہا تھا۔ ایک رات میں ہی وہ اپنے سارے دشمنوں کا صفایا کر چکا تھا۔ آمنہ رہ گئی تھی، وہ بھی بس نصیب سے بچی، مگر کب تک بچ سکتی ہے؟ اب اس کے پیچھے اس کا پاورفل باپ نہیں ہے، اور نہ وہ دیوانہ عاشق ہاشم ہے۔ آپ کے پاؤں سے تو بہت خون نکل رہا ہے، میں پٹی کر دوں؟ وہ ملازمہ کی آواز تھی جس پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ کر دو، لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے پیچھے صوفے سے ٹیک لگا لیا، ساتھ ہی ریموٹ سے LCD بھی بند کر دی تھی۔ وہ ملازمہ فرسٹ ایڈ باکس لینے چلی گئی تھی، جبکہ اس نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر بےتابی اور پر امید نظروں سے دیکھا کہ شاید اب کوئی میسج آیا ہو۔ وہ کتنا کہہ کر آیا تھا، بلکہ کہا جائے کہ منت کر کے آیا تھا تو بھی غلط نہ ہوگا۔ اس کے باوجود کل سے اب تک نہ اس سنگ دل محبوب کا کوئی میسج آیا تھا، نہ کال، اور جب اس نے کال کی تو بھی ریسیو نہ کی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، مگر دل کے مقابلے بہت کم۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کچھ ڈوب رہا ہو اس کے دل میں۔ اس نے کال ملائی، کال جاتی رہی۔ شاید سو رہی ہے ابھی تک۔ پتہ نہیں وہ کس کو دھوکہ دے رہا تھا، شاید خود کو، ورنہ اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ طیبہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی ہے۔ اپنے دل کو خود ہی دلاسا دے کر اس نے سیل پاکٹ میں رکھ لیا تھا اور آنکھیں موند لی۔ میں کہاں بیٹھوں؟ باریک نسوانی آواز پر شارق نے آنکھ کھول کر دیکھا۔ وہ نئی ملازمہ تھی، نہایت خوبصورت اور کم عمر، مگر اس نوجوان نے کب اسے نگاہ بھر کے دیکھا تھا؟ اس نے ہاشم کے ایک ایک بندے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ گھر اور دفتر دونوں جگہ نیا سٹاف تعینات تھا اب۔ پرانے لوگوں میں سے صرف وہی بچے تھے جن کی وفاداری پر یقین تھا اسے۔ صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ اپنے پاؤں میں ایک لڑکی کو بٹھانا اسے ٹھیک نہ لگا، اس لیے ملازمہ ہونے کے باوجود اس نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا، اپنے برابر میں۔ اپنا پاؤں دے۔ اپنی بات کہتے ہی اس نے انتظار نہیں کیا تھا اور خود ہی اس کا پاؤں جوتے سے نکال کر اپنی گود میں رکھ کر اس کے پاؤں سے خون صاف کرنے لگی۔ وہ بڑے پیار پیار سے ہولے ہاتھ کے ساتھ کر رہی تھی۔ ہو گیا۔ شارق نے اپنا سر واپس پیچھے گرا لیا اور آنکھیں موند کے لیٹ گیا، یہاں تک کہ آواز آئی، ہم۔ اس خوبرو نوجوان نے اپنے پاؤں فوراً اس کی گود سے ہٹا کر سامنے شیشے کی میز پر ٹکا لیے تھے۔ شارق کا دماغ بہت سن سی کیفیت میں تھا۔ ویسے آپ کو بخار ہو رہا ہے کیا؟ پاؤں کافی گرم ہو رہا تھا آپ کا۔ ہم۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا سوائے ہوں کے، یہاں تک کہ وہ لڑکی خود ہی اٹھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنے لگی تاکہ ٹیمپریچر چیک کرے۔ ابھی اس کا ہاتھ شارق کی پیشانی کو چھوتا، اس سے قبل ہی یکدم اس نے آنکھ کھولی اور ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹچ مت کرو، کرختگی سے کہتے اس نے ہاتھ دور کر کے جھٹکا۔ مگر بخار ہو رہا ہے آپ کو، چلے میں ڈاکٹر کو بلا لاتی ہوں۔ وہ فکر مندی سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شارق نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں اور آہستہ آہستہ اسے اپنا بدن بھی جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بخار اب شدت پکڑ رہا تھا۔ اب اگلا سین۔ آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ حوصلہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تاثیر نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، ساتھ ہی وہ اب پورے کمرے میں نظر دوڑا رہا تھا کہ کچھ ایسا مل جائے جس سے وہ خود کو اور اسے کور کر کے یہاں سے نکل سکے۔ چلیں اٹھیں جلدی، تاثیر نے کھڑا ہوتے ہوئے کہہ کر اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کے اپنی جانب بڑھے ہوئے ہاتھ کو۔ کیا وہ اعتبار کے قابل ہے؟ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بے فکر رہیں، آپ بھروسہ کر سکتی ہیں مجھ پر۔
تم ہو کون اور تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں شاری خلیل کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے اس کے گناہوں کی سزا دلانا چاہتا ہوں، اور میرا جو پیارا اس کی قید میں پھنس گیا ہے اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ وہ بھولا نہیں تھا آخری بار طیبہ کو کس حال میں دیکھ کر آیا ہے ہسپتال میں۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ رہی تھی وہ لڑکی۔ شاید یہی سبب تھا کہ اس انجان انسان پر، جس کا اس نے ابھی تک چہرہ نہیں دیکھا، بھروسہ کر کے ہاتھ تھام لیا۔ وہاں پر بہت سارے اسٹریچر موجود تھے۔ اس نے فوراً ہی آمنہ کو ان میں سے ایک پر لیٹنے کا کہا، پھر اس کے اوپر سفید چادر ڈال دی۔ اپنا کیپ اتار کر اس نے وہاں موجود لیب کوٹ پہن لیا۔ دروازہ کھول کر پہلے اس نے باہر جھانکا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر وہ اسٹریچر کھینچتے ہوئے لفٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نے ڈائریکٹ گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا تھا۔ ایکسکیوز می، سنیں ڈاکٹر، ڈاکٹر۔ لفٹ کھلتے ہی اسے سامنے ہی گارڈ نظر آ گیا تھا، جسے دیکھنے کے بعد بھی وہ پرسکون انداز میں آگے کی جانب بڑھتا رہا۔ مگر جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھا، اس گارڈ کی پیچھے سے آواز آنے لگی۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا۔ تاثیر نے اپنی رفتار کو کم نہ کیا بلکہ مزید تیزی پکڑی، اور اب وہ بھاگنے لگا تھا۔ دو تین گارڈز بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ راستے سے ہٹ جاؤ، ہٹو ہٹو، ایمرجنسی۔ چونکہ دن کا وقت تھا اس لیے عوام بھی تھی، اور وہ بھاگتے ہوئے اسٹریچر لا رہا تھا تو یقیناً کسی کو لگ سکتا تھا، اس لیے وہ پہلے سے ہی چیخ رہا تھا تاکہ لوگ راستے سے ہٹ جائیں۔ جیسے ہی میں اسے روکوں فوراً اتر کر بھاگیے گا، اس نے آمنہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آمنہ لیٹے ہونے کے باوجود پورا پورا کپ کپا رہی تھی اس سفید چادر کے اندر۔ دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے صحیح سلامت۔ اترو۔ پھر تاثیر کی آواز آئی، جس پر اس نے فوراً خود پر سے چادر ہٹائی اور نیچے اتری۔ اگلے ہی پل تاثیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں تیزی سے پارکنگ ایریا میں بھاگنے لگے۔ وہ لوگ پیچھے ہی آ رہے تھے۔ آمنہ کافی وقت پیرالائز رہی تھی، اس وجہ سے وہ بھاگ نہیں پا رہی تھی بیچاری۔ یہ دیکھ تاثیر نے فوراً ہی اسے بوری کی طرح کندھے پر ڈال لیا اور پھر تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ ایسے بھاگ رہا تھا جیسے اس کی پوری زندگی اس رفتار پر ہی منحصر ہو، اور سچ بھی یہی تھا۔ وہ جانتا تھا ان لوگوں کے ہاتھ آیا تو وہ لوگ آمنہ کے ساتھ ساتھ اسے بھی مار دیں گے۔ اب اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے آمنہ کو فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بٹھایا، پھر دوسری جانب سے آ کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا۔ وہ فائر چلا رہے ہیں۔ ہسپتال میں لوگوں کے ہجوم میں تو انہوں نے فائر نہیں کی تھی، لیکن اب روڈ پر آتے ہی وہ فائر چلانا شروع کر چکے تھے۔ آمنہ کی چیخ گاڑی میں گونجی۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، آپ پینک ہونا بند کریں گی؟ وہ اس خطرناک لمحے میں بھی تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ مار دیں گے ہمیں، وہ قریب ہی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو میں پینک نہ ہوں؟ وہ پگلائی ہوئی سی لڑکی چیخ کر بولی۔ "ہم، جیسے آپ کے یوں پینک ہونے سے نہیں ماریں گے!" اس نے ہونٹوں پر ہلکی سی تلخی سے جا کر پوچھا۔ آواز میں طنز تھا مگر آنکھوں میں حساب۔ مانا خطرہ قریب تھا مگر وہ اب بھی ایک قدم آگے کا سوچ رہا تھا۔ یہاں تو بہت ٹریفک ہے، ہم پھنس جائیں گے۔ جی بالکل، وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ گاڑیوں کا دھواں، ہارن کا شور، ٹریفک میں ایک گاڑی دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ کوئی بھی گاڑی ہل نہیں پا رہی تھی، سب کے انجن چالو تھے۔ ایسے میں وہ لوگ گاڑیوں سے اتر کر بھاگتے ہوئے تاثیر کی گاڑی تک آئے، اور جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھا وہ خالی تھی، سوائے ماسک اور لیب کوٹ کے کچھ نہ تھا ڈرائیونگ سیٹ پر۔ ان گاڑیوں کے ہجوم میں اب وہ لوگ ایک ایک گاڑی میں جھانکتے پھر رہے تھے، یہاں تک کہ گاڑیاں چلنا شروع ہو گئیں۔ اب چلتے ہیں اگلی سین کی جانب۔ السلام علیکم، کیسے ہو موہت؟ ابھی موہت اسے اپنے دروازے پر اچانک کھڑا دیکھ کر حیران ہی ہو رہا تھا کہ وہ آمنہ کو لے کر اندر گھر میں گھسا چلا آیا۔ کون ہے موہت؟ امی آقا آئے ہیں جن کے پاس میں کام کرتا ہوں۔ اس نے فوراً آواز لگا کر اندر اطلاع دی۔ ارے آئیے آئیے۔ موہت کی والدہ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کا ویلکم کیا۔ آپ لوگوں کو صبح ہی صبح پریشان کیا، اس کے لیے معذرت۔ ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا آپ سے ملتے چلیں۔ موہت بہت تعریف کرتا ہے آنٹی آپ کی، تو میں نے کہا اپنی وائف کو ملوا دوں۔
تاثیر جانتا تھا اسے پورے شہر میں شارق کے بندے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے اس وقت۔ ایسے میں اس نے کچھ گھنٹوں کے لیے موہت کے گھر میں پناہ لے لی تھی۔ اسے یقین تھا وہ لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ راتوں رات آقا آپ نے شادی کہاں سے کر لی؟ کل 12 بجے رات تک تو میں خود آپ کو اچھا خاصا کنوارا دیکھ کر آیا تھا۔ موہت بظاہر تو اپنی والدہ کے سامنے مسکرانے لگا اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، لیکن موقع ملتے ہی وہ اس کے کان کے پاس منہ لا کر الجھے لہجے میں سرگوشی کرنے لگا۔ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے، وہ ہلکا سا شرارتی لہجے میں بولا۔ وہ کیا بتاتا کہ کل رات سے اب تک کیا کچھ فیس نہیں کر چکا وہ، مگر شکر ادا کر رہا تھا کہ زندہ ہے اب تک۔ آمنہ کو وہاں چھوڑ کر وہ کچھ دیر کے لیے موہت کے ساتھ بازار چلا گیا تھا۔ اب اگلا سین، کھلی فضا، پرسکون ماحول۔ اس نے صبح سے اپنے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، کرسی پر بیٹھی اس باغیچے کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں کو دیکھنے میں نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ پانی مت ڈالو، یہ خراب ہو جائے گا۔ مالی پھولوں کو پانی ڈال رہا تھا جب ایک عورت وہاں آ کر اسے روکنے لگی۔ اس عورت کا حلیہ دیوانوں جیسا تھا، چھوٹے چھوٹے سے بال، ڈھیلے ڈھالے لال رنگ کے کپڑے، گرد آلود سا وجود۔ پانی نہیں ڈالوں گا تو مر جائے گا یہ۔ مالی نے اسے فوراً جھٹکا اور دور کیا، اور پھر واپس پھولوں میں پانی ڈالنے لگا۔ تم میری سنتے کیوں نہیں ہو؟ یہ مر جائے گا، تم یہی چاہتے ہو کہ یہ مر جائے؟ وہ عورت خواہ مالی سے الجھ رہی تھی۔ ارے جا بھائی جا، اندر جا، میری بیٹی تجھے روٹی دے گی، یہاں کھڑے ہو کر میرا دماغ خراب نہ کر۔ مالی اب چڑ کر کہنے لگا، روٹی؟ ارے واہ، میں ابھی جاتی ہوں۔ روٹی کا سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور وہ تیزی سے اندر کی جانب جانے لگی، مگر جاتے جاتے اس کی نظر کرسی پر بیٹھی طیبہ پر پڑی اور وہ لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ تم کون ہو؟ ارے ان کو تنگ مت کر، اندر جا، ڈائریکٹ روٹی مل جائے گی تجھے۔ مالی کی فوراً پیچھے سے جھنجھلائی ہوئی سی آواز آئی تھی۔ تم کون ہو؟ مگر وہ دیوانی سی عورت بجائے آگے جانے کے طیبہ کے مزید پاس آ کر استفسار کرنے لگی۔ میں طیبہ۔ طیبہ نے مسکرا کر فوراً کہا۔ کون؟ وہ ہلکی سی گردن ٹیڑھی کر پھر پوچھنے لگی۔ طیبہ۔ اس نے پھر مسکرا کر جواب دیا۔ کون؟ ارے کیوں دماغ خراب کر رہی ہے ان کا؟ تنگ مت کر، چل اندر جا، ورنہ یہ پانی کا پائپ تیری طرف کر دوں گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ عورت ڈر کر فوراً اندر بھاگی۔ کون ہے یہ؟ طیبہ نے اب مالی سے مخاطب ہو کر بڑے تجسس کے ساتھ استفسار کیا اس عورت کے متعلق۔ آپ پریشان نہ ہو، میں اس کو رسیوں سے باندھ دوں گا۔ میری بیٹی ذرا رحم دل ہے، اس لیے کھول کر رکھتی ہے اسے۔ آپ کو تنگ نہیں کرے گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ مالی اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں نہیں، کھلا رہنے دے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طیبہ فوراً ہی بولی تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ان کا بخار تو بہت تیز ہو رہا ہے، میں پٹیاں رکھ دیتی ہوں۔ وہ نئی ملازمہ جس کا نام ماہین تھا تیزی سے بولی۔ تم کیوں رکھو گی؟ مجھے دو، میں رکھ دوں گی۔ شبنم خاتون اس کے ہاتھ سے پانی کا باؤل جس میں ٹاول تھا لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں رکھ دوں گی، آپ کہاں رات بھر جاگیں گی؟ اس لڑکی نے فوراً ہی اس پانی کے باؤل کو پیچھے کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ میں شروع سے ان کا خیال رکھتی آئی ہوں، وہ جتاتے ہوئے سختی سے بولی۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں آپ تھک گئی ہوں گی خیال رکھتے رکھتے، اب مجھے رکھ لینے دیں۔ مانا وہ بڑی نرمی سے مسکراتے ہوئے ان کی ہمدرد بنتے بول رہی تھی، لیکن سامنے بھی وہ عورت کھڑی تھی جس نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ شادی شدہ ہیں اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شبنم خاتون نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بڑا جتاتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ پانی کا باؤل لے کر وہاں سے اوپر کی جانب چل دی۔ شارق بیڈ کے جس سائڈ لیٹا ہوا تھا وہیں ماہین کرسی لگا کر بیٹھ گئی اور پٹیاں اس کی آگ کی طرح جلتی پیشانی پر رکھنے لگی۔ پٹیاں رکھتے رکھتے جب اس نے شارق کی گردن پر ٹاول پھیرا تو ایک لمحے کے لیے وہ خود بھی جیسے ٹھٹک سی گئی۔ اس کی نظر وہیں ٹھہر گئی۔ اس نوجوان کی گردن لمبی، متناسب اور دودھیائی رنگت کی تھی۔
دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سنگے مرمر پر دھوپ کی ہلکی سی کرن اتر آئی ہو۔ ہسلیوں کے درمیان اترتی ہوئی قدرتی سی لکیر اس کے وقار کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ جلد کی شفافیت ایسی تھی کہ گیلے ٹاول کے چھوتے ہی اس پر ہلکی سی سرخی ابھر آئی، اور رگیں بس اتنی نمایاں تھیں کہ اس کی مردانگی کا احساس دلا دیں، مگر کسی سختی یا کرختگی کے بغیر۔ ماہین نے اس سے زیادہ حسین مرد اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اسے مزید دیکھے۔ اس نے شاری کی شرٹ کا بٹن کھولا اور پھر وہاں بھی ٹاول پھیرنے لگی۔ ایک تو امیر، اوپر سے اتنا حسین، کون سی عورت ہوگی جو اسے نہ چاہے گی؟ اس کے جلتے بدن پر ٹاول پھیرتے وقت وہ سرور محسوس کر رہی تھی۔ پھر دوسرا بٹن کھولا اور یہاں تک کہ اس نے ایک ایک کر کے سارے بٹن کھول دیے اس کی شرٹ کے۔ وہ لڑکا ہو کر بھی اس قدر خوبصورت تھا کہ ماہین کے دل میں کوئی ان کہی سی کیفیت جاگ اٹھی۔ بخار کا زور اس قدر تھا کہ شارق کو صبح سے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ سر کا بخار اترا؟ شبنم خاتون کے اچانک آ کر پوچھتے ہی ماہین بری طرح چونکی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، تو بڑی دھماکے دار فائنلی ہاشم کا دی اینڈ ہو گیا۔ مجھے شروع میں برا لگ رہا تھا جب اس کو مار رہا تھا شارق نا، لیکن جب اس نے اینڈ پہ طیبہ کے بارے میں وہ چول ماری نا، پھر میں نے کہا بھائی تو ڈیزرو کرتا ہے، اینڈ اس پوائنٹ میں پھر مجھے دکھ نہیں ہوا۔ اینڈ اب جو ہے نیا کپل ان دا ٹاؤن، آمنہ اینڈ تاثیر، ویری گڈ۔ مجھے پہلے لگا تھا کہ شاید تاثیر وہاں پہ ہوگا اور وہ جا کے اس کو بتائے گا، لیکن یہ تو ساری گیم ہی چینج ہو گئی بھائی، ماسٹر مائنڈ تو وہی نکلا۔ لیکن پھر مجھے ایک چیز کلک کی کہ جیسے ہاشم کہہ رہا تھا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ کون تمہاری پیٹھ پیچھے کھندے کھوپ رہا ہے، تم ایک کٹ پتلی ہو نا، تو وہاں پہ اس پوائنٹ پہ لگ رہا تھا کہ اصل ماسٹر مائنڈ کہیں شارق کے نانا نہ ہوں، کیونکہ شروع سے اب تک وہ انہی کے کہنے پہ تو چل رہا ہے۔ مطلب اور تو کوئی کیریکٹر ایسا آیا نہیں کہ جس میں جس کے بارے میں بندہ کہہ سکے محمد تھا وہ مر چکا تھا، پھر اب یہ دامل ہے، اس تک کو اس نے جیل میں پہنچا دیا ہے، تو پھر وہی ہو سکتا ہے نا کہ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے شروع سے اور سارا کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے یا جو بھی ہے نا۔ تو مجھے اب ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اب کچھ برا نہ ہو جائے شارق کے ساتھ مزید، اوبیسلی ابھی کہانی کھلنی ہے۔ اور پھر وہاں پہ دوسری طرف طیبہ کے پاس جو عورت آتی ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں اس پہ گمان ہو رہا تھا کہ وہ جو منتہا تھی شاید اس لڑکی کا نام، جو اس کی مدر کی فرینڈ تھی شارق کے، تو کہیں وہ تو نہیں ہے وہ جو پاگل عورت بن کے آئی ہوئی ہے، اور اوپر سے یہ ٹھرکی ماہین زہر لگ رہی تھی مجھے یہ لڑکی۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا نا کہ شکر ہے اینڈ پہ وہ شبنم خاتون آ گئی ہیں، کیسی ٹھرکی ہے، اللہ معاف کرے۔ اب اللہ بچائے اس کو، شارق کو اس کے شر سے۔ خیر وہ تو اوبویسلی وہ اتنا اسٹرانگ ہے اس چیز کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے بڑی وہ چیپ حرکت لگی وہ اس لڑکی کی۔ تو وہی بات ہے نا کہ گھٹیا ہونا ہو نا تو کوئی بھی ہو جاتا ہے، پھر لڑکا کیا تو لڑکی کیا۔ اتنی گندی حرکت لگ رہی تھی مجھے ٹھرکی سالی۔ تو خیر آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ، اور اپنے ویوز ضرور دیں، اور بس آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے میری طرف سے سب کو اللہ حافظ۔